ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کر عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد اگر کائنات میں کوئی صاحب فضیلت ہے تو علی۔ اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو بشمول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نبی سے افضل مانتے ہیں، اور کچھ ایسے دیوانے بھی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب الارباب مانتے ہیں، یعنی ربوں کا رب الارباب کا معنی یہ ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی مختصر سی اس پر بات کرنی ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا تھا۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم اپنے خاندانوں کو بلا لیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنی جانوں کو، انفسنا وانفسکم، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ جو بھی حق پر ہو اللہ اس کو بچا لے، اور جو باطل ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ عیسائی بھاگ گئے تھے نجران کے۔ اس سے وہ استدلال یوں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں، یہاں پر اس آیت میں انفسنا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، سیدنا علی المرتضی کو اپنی جان قرار دیا ہے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کل جسد اطہر، رسول اللہ مبارک کے داڑھی مبارک سب نبیوں کی داڑھیوں سے افضل، رسول اللہ مبارک کی آنکھیں سب نبیوں کی آنکھوں سے افضل، رسول اللہ مبارک کا بول سب نبیوں کے بول سے افضل، رسول اللہ مبارک کا دہانے مبارک سب نبیوں کے دہانے مبارک سے افضل، ہاتھ سب کے ہاتھوں سے افضل، اسی طرح جو جان ہے وہ بھی سب جانوں سے افضل۔ تو لہذا سیدنا علی المرتضی کو یہاں پر اس آیت میں خود اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قرار دیا ہے، تو جب جسم کے تمام اعضاء افضل ہیں تو جان تو بطریق اولا کیا ہے، افضل ہونا چاہیے۔ اور اس لیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ انفسنا اور انفسکم کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن مجید میں بس صرف اور صرف اسی آیت میں ہیں یا کہیں اور بھی ہیں؟ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں۔ ابھی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آخری رکوع کے آخر سے پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، البتہ تحقیق ہے تمہارے پاس عظیم الشان پیغمبر، من انفسکم، تمہاری نفسوں میں سے،
تو پھر تو تمام کے تمام اہل ایمان وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عظیم احسان کیا ایمان والوں پر کہ عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرمایا من انفسہم، ان کی جانوں میں سے۔ کئی روایات میں رسول اللہ مبارک کی احادیث ہے، مثلا حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کیا وہ ہم میں سے، اور جنہوں نے ملاوٹ نہیں کی وہ ہم میں سے ہیں، تو وہ سب بھی حضور کی جان ہے۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں کو پیٹتا ہے، گریبانوں کو پھاڑتا ہے غم کے وقت، اور جاہلیت کے جیسے چیخیں مارتا ہے، تو جو یہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے، تو وہ بھی سارے کے سارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے، اور جو چھوٹوں پر شفقت کرے، بڑوں کی عزت کرے، وہ ہم میں سے ہے، تو وہ بھی سارے کے سارے رسول اللہ مبارک کی۔ آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضی یک جان ہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور ان کی ذات کا حصہ ہے، تو پھر ذرا وہ ہمیں سمجھا دیا جائے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہے؟ تو سمجھ آ رہی؟ جی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور سیدنا علی المرتضی ان کی جان ہوئے، ان کے جسم کا حصہ ہوئے، ان کی ذات کا ایک حصہ ہوئے، تو پھر نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، تو پھر نکاح کیسے جائز ہوئے؟ تو ایک یہ تو ان کی بھی بیٹی لگی، جیسے حضور کی بیٹی ہے، تو پھر سیدنا علی المرتضی کی بھی کیا ہے؟ کیونکہ وہ جان ہے، جسم اور جان دونوں ایک چیز ہے، الگ الگ تو نہیں ہے۔ جب ایک ہے تو پھر سیدہ کے ساتھ یہ نکاح کیسے جائز ہوا؟ اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، یہ باتیں مجھے پتا ہے کہ یاد آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ ویسے بھی، لیکن ذرا کچھ یہ دل کے دروازے کھول دیں تاکہ کوئی تھوڑا سا اندر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے۔ 13 سال جب بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال۔ سیدنا علی المرتضی کی عمر 23 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال۔ کتنے؟ 10 سال۔ تو 23 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 33۔ کتنے؟ 33۔ بھنگ پی کے نہیں بیٹھنا، 33 سال ہو گئے۔ اب جب 33 سال کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار غشی آ رہے، بار بار بے ہوش ہو رہے۔ جب ہوش میں آئے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ہے نہیں جی، نماز نہیں پڑھی۔
اب اگر بقول ان کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 33 سال. کتنی؟ 33 سال. اور وہ بقول ان کے کہ تمام نبیوں سے افضل ہے، تو کیا اس بات کا حضور کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ سوال یہ. ہاں، اگر ایسا ہوتا تو حضور کو معلوم ہوتا. اگر ہوتا تو رسول اللہ مبارک کو ضرور معلوم ہوتا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نبیوں سے افضل ہیں، سب نبیوں سے افضل ہیں. تو پھر حضور فرماتے مرو علی فلیصلی بالناس. ذخیرہ احادیث میں یہ نہیں ملتا، پورے ذخیرہ احادیث میں ملتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اچھا جی، ہم مان گئے شاید سیدنا علی المرتضیٰ کہیں مصروف ہو. اچھا جی، یہ ایک نماز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں، کتنی؟ 17 نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے سامنے پڑھوائی. کتنی؟ کسی ایک بار بھی یہ نہیں فرمایا کہ مرو علی فلیصلی بالناس. صحابہ تو وہاں بے شمار ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا عباس بھی بیٹھے ہوئے جو حضور کے چچا ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے، صحابہ میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ صحابی بھی بیٹھے ہوئے، علم والے. لیکن کسی کے بارے میں حضور یہ نہیں فرماتے. کیا کہتے ہیں؟ ایک بار نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، کتنی بار؟ 17 بار ہر نماز کے بارے میں فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور بھائی ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. پہلی مرتبہ جب حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، اماں خاموش ہو گئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی. احادیث میں باقاعدہ یہ. اچھا، دوبارہ پھر جب تیسری مرتبہ، تو یہاں انہوں نے ایک بات کہی اور انہوں نے باقاعدہ بعد میں اس کی وضاحت ہے کہ میں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ تو بس تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ بس تھوڑا سے آگے پیچھے ہو تو میں جا کے مصلی پر کھڑا ہو جاؤں، اس لیے میری خواہش یہ تھی کہ کسی اور کے بارے میں کہہ دیں. تو اماں نے کہا حضور ابو بکر بڑے دل کے نرم آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا. فرمایا تن صواحبات یوسف، تم وہی کام کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عورتوں نے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اتنی بحث مباحثہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک سرسری بات تھی. میں نے عرض کیا کہ اماں نہیں چاہتی تھی کہ مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوں، کیونکہ لوگ کیا کرتے پھر؟ ان کا اپنا ذہن تھا کہ لوگ باتیں کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی کہہ دیا. پھر ایک بار نہیں کہا، 2 بار نہیں کہا، کتنی بار فرمایا؟ 17 بار فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو کیا کریں؟ تو کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں نبیوں سے افضل بیٹھے ہوئے؟ جو نبیوں سے افضل ہوگا تو ابو بکر سے تو بطریق اولا کیا ہے؟ افضل ہوگا. جو نبیوں سے افضل ہوگا تو وہ کیا ہے؟ ابو بکر سے بطریق اولا افضل ہے. پھر لیکن یہ بات اگر ہوتی تو پھر اچھا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا. اس کے بعد خلافت ابو بکر صدیق کی 2.25 سال تقریباً، پھر 10 سال حضرت عمر کی، پھر 12 سال عثمان غنی کی. یہ تقریباً 25 سال، 24-25 سال کی ہزاروں نمازیں
حضرت علی جماعت کرواتے رہے یا ابو بکر اور عمر اور عثمان کرواتے رہے؟ بولو ہاں؟ تو کیا یہ نمازیں کوئی مائی کا لال ہے جو بتا سکے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے لٹائی ہے؟ ہاں؟ ہمارا ایمان ہے جو ایسی بکواس کرتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی روح بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے کہ بدبختوں میری نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ جو میرے امام ہیں جن کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اور ایک دو نمازیں نہیں ہیں، کتنی ہزاروں نمازیں ہیں، ہزاروں نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کو ضائع کر رہے ہو۔ اس لیے یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اچھا ایک مشہور بات ہے نا کہ ایک جھوٹ کے لیے ہاں ایک جھوٹ جب بندہ بول لیتا تو پھر کیا ہے کہ دروازہ کھل جاتا ہے، پھر اس کے لیے ایک اور، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک اور، پھر اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک اور، تو بولتے چلے جاؤ کہ نہیں یہ تقیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقیہ ہے۔ یہ میں اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ دیں گے کیا ہاں وہ دل سے نہیں پڑھ رہے تھے، وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہے تھے، دل سے نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہم کہتے تم جاؤ نا کبھی ہمارے پیچھے اوپر اوپر سے پڑھ لو، لیکن پڑھو تو صحیح۔ ہارون مسجد میں تو میں نے آج تک کسی شیعہ کو نہیں دیکھا کہ آیا ہو میرے پیچھے نماز پڑھی کہ چلو جی ہم کیا سیدنا علی المرتضیٰ کی سنت زندہ کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں سیدنا علی المرتضیٰ کی سنت زندہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ان بدبختوں نے کبھی سنت زندہ کی ہے؟ کبھی آئے ہیں؟ کبھی سنی کہ مسجد میں نماز پڑھی ہے کہ چلو جی ہم بھی سیدنا علی المرتضیٰ کی سنت کو آج زندہ کرتے ہیں؟ چلو یہ بھی مان لیا۔ یہ بتائیے کہ اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ بقول ان کے تقیہ کیا، دل سے نہیں پڑھی، اور ان کی خلافت کو بھی دل سے تسلیم بولے، اوپر اوپر سے ان کے ساتھ رہے لیکن دل سے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پڑی تھی کہ پھر وہ ادھر باہر نکلے، وہ بھی دل سے نہ مانتے، اوپر اوپر سے مان لیتے جیسے ابا مانتے چلے آ رہے 25 سال سے۔ بولو سو رہے ہو تو جاگ رہے ہو؟ ہاں کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کو برداشت کیا، بولو سیدنا عمر کو برداشت کیا، عثمان غنی کو برداشت کیا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید کو برداشت کر لیتے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن انہوں نے ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے دیا کہ نہیں 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 نہیں، ہم جو برداشت دل سے نہیں کرتے وہ علی اعلان بھی نہیں کرتے۔ یہ تو بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو، اور یہی منافقت ہے، یہی منافقت۔ اور ہمارا ایمان ہے خدا کی قسم علی شیر خدا تھے، وہ اسد اللہ الغالب تھے، وہ المرتضیٰ تھے، ان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے دل میں کچھ اور زبان پر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق